اس بیٹی کی بات کو غور سے سنیں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ آج جو بات آپ کو بتانے والی ہوں وہ حقیقت پہ مبنی ہے، میری اپنی آنکھوں دیکھی۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں یا 18 سال سے کم عمر بچے آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو پلیز ان سے دور لے جائیے اپنا موبائل اور خاموشی سے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ آپ کے 2 منٹ، آپ کے 3 منٹ شاید آپ کے بچے کی زندگی کے لیے بڑے ضروری ہوں۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ وہ والدین جن کے بچے وینس پہ یا رکشہ میں اسکول جاتے ہیں، یہ اسپیشلی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے آس پڑوس کے یا رشتہ داروں کے بچے ان چیزوں پہ جاتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غور کریں کہ کیا بچے وہ محفوظ ہیں۔ کبھی کبھار ساتھ اپنی گاڑی لگا لیں، یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچے محفوظ ہو کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ میرا جانا ایک سوسائٹی کے اندر ہوا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک وین جا رہی ہے، چھوٹے والی جو کیری ڈبہ ہوتا ہے، اس میں وین کے ڈرائیور نے، بچی چھوٹی تھی، 4-5 سال کی بچی ہوگی، جس طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسکول بھیجنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بالکل ارلی کلاس کی چھوٹی سی بچی ہوگی۔ ڈرائیور نے بچی کو جو ہے نا وہ اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، بالکل دونوں لیگز کے بیچ میں بچی کو، چھوٹی کو بٹھایا ہوا تھا، اور بچی کا جو چہرہ ہے وہ اتنا اریٹیٹ ہوا تھا، اتنا پریشان تھا کہ وہ اپنا رونا روک رہی تھی اور ضبط کیے بیٹھی تھی اور فل ڈری ہوئی بچی تھی۔ مجھے وہاں پہ کام تھا، میری نظر پڑی کہ گاڑی بہت سلو جا رہی ہے اور اسکول کے یونیفارم میں بچی ہے اور بچی گود میں بیٹھی ہے۔ میری بات تھوڑی ہضم نہیں ہوئی، پہلے میں نے کہا شاید بیٹی ہو، ڈرائیور کی بیٹی ہو، وہ اس کو لے کے گھر جا رہا ہو، وین میں اور بچے نہیں تھے، بالکل وہ خالی تھی وین، خالی وہی بچی تھی اور اس کو یہاں پہ بٹھایا ہوا تھا گود میں۔ پھر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ اگر اپنی بیٹی ہے تو وہ بھی ساتھ والی سیٹ خالی ہے، بچی کو اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ اس کو گود میں لیا جائے، 3 سال کا بچہ بھی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ بٹھائے۔ میں نے گاڑی تھوڑی سی ساتھ لگا لی، گاڑی وہ بالکل سلو چل رہی تھی، اور جب میں نے گاڑی ساتھ لگائی تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیور نے، مطلب بتاتے ہوئے مجھے خود شرم بھی آ رہی ہے، اور میرا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ دماغ پھٹنے والا ہو گیا دیکھ کے کہ اس نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ نیچے کیے ہوئے ہیں اور بچی کے بھی کپڑے تھوڑے سے ڈاؤن کیے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے زیادہ صاف الفاظ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں۔ اس طرح کیے ہوئے، اور بچی کو اس نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اور بچی فل رونے والی ہوئی ہے۔ میں نے ساتھ لگا کے ہارن شارن مارے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کہا، ساتھ گاڑی اس کی چل رہی تھی اور ساتھ میں کبھی آگے ہو رہی ہوں کبھی پیچھے ہو رہی ہوں نا گاڑی کے، میری گاڑی اس گاڑی کے آگے پیچھے ہو رہی ہے کہ چیک کرنے کے لیے، میں اس کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ جب میں نے یہ ساری سچویشن پہ غور کیا تو اس نے سپیڈ بڑھا لی گاڑی کی، اور بچی کو اسی دوران بچی کو اٹھا کے ساتھ کر دیا۔ گاڑی وہ بھگاتا رہا، میں نے بھی گاڑی اس کے پیچھے لگا لیا، اور اس کے بعد وہ ایک اور علاقے میں انٹر ہوا ہے، اسی سوسائٹی کے باہر کا ایک علاقہ تھا، گلیوں میں جا کے میری گاڑی مسلسل اس کے پیچھے رہی۔ وہ ذرا میرے سے آگے تھا کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ تھی، میرے پاس گاڑی بڑی تھی اور اونچی تھی، اور اونچی گاڑی میں سے آپ کو پتا ہے کہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، صاف کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ یہ اب میرا پیچھا کر رہی ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے، وہ تب تک ریلیکس ہو کے اس نے خود کو کور کر لیا تھا، بچی کو بھی کور کر کے اس نے بٹھا دیا تھا ساتھ والی سیٹ پہ کیری ڈبہ میں۔ گھر کے باہر وہ گیا ہے، اس نے بیل دی ہے اور بچی اتاری ہے اور ان کو پکڑا کے نکل گیا ہے۔ میں نے تھوڑا سا پیچھے گاڑی لگائی ہے، میں اتری ہوں، میں نے بیل دی ہے، پہلے تو کوئی نکل نہیں رہا تھا، پھر نکلے ہیں تو پھر میں نے پوچھا کہ بچی، انہوں نے کہا جی ہماری ہے۔ وین والا جا چکا تھا، اسی دوران اسی جگہ سے ٹرن لے کے آگے کی طرف سے نا وہ نکل گیا۔ میں نے ساری سچویشن ان کو بتائی، پہلے تو وہ بلیو ہی نہ کریں، ان کو لگے کہ میں شاید کوئی بہروپی ہے جس طرح آ جاتے ہیں لوٹنے کے لیے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے جو آج دیکھا آپ وہ سوچ نہیں سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بچی اسی طرح ڈری آتی ہے اور چھٹی سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ، تو ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روٹ پہ باقی بچوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے چھٹی کے دوران، تو اس لیے پھر اس بچی کا گھر تھوڑا سا آگے پڑتا ہے، تو پھر آتے آتے آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اور بچی ایسی سہمی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ ہے کہ شاید سکول جاتی ہے، سکول جانے والے سارے بچے ایسے ڈرے ہوتے ہیں۔ میں نے جب ان کو ساری سچویشن بتائی کہ یہ سارا کچھ آپ کی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ آپ نے کبھی اپنی بچی سے پوچھا
یا بچی نے آپ سے بتایا اور آپ صرف یہی سمجھ رہے ہیں, یا آپ نے اسکول جا کے کبھی پوچھا کہ بچی اتنی ڈری سہمی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میں نے اسکول نہیں جانا. ہو سکتا ہے وہ ڈر اسکول کا نہ ہو, وہ وین والے کا ڈر ہو. کبھی آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہے؟ یہ واقعہ بتانے کا پھر اس کے بعد انہوں نے پکڑا ڈرائیور کو, اس نے آنا بند کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں. پھر بھی انہوں نے اس تک ایکسیس لی, اس کو پکڑا, اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کا معاملہ کیا وہ ایک الگ کیس ہے. مجھے زیادہ لمبا میں اس کو نہیں جان سکی کیونکہ وہ کسی کا پرسنل میٹر تھا, میں اس میں اگلوں کو بھی عجیب لگنا تھا. آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اویئر رہیں, ان چیزوں سے اویئر رہیں. بچوں کو آپ ممی ڈیڈی ہو کے خالی بیڈ ٹچ گڈ ٹچ ان چیزوں تک نہ رہے کہ بیٹا دس از بیڈ ٹچ دس از گڈ ٹچ. تھوڑا سا اس کو ڈیپ چلے جائیں اور کھل کے بتائیں کہ بیٹا بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کیا ہے, پرائیویٹ پارٹ کون سے ہیں, کپڑوں کو کوئی ادھر سے ہٹاتا ہے یہ ایسے کرتا ہے, تو آپ نے بتانا ہے. بچوں کے دوست بن کے خدارا ان کو بتائیں, کھل کے بتائیں, ورنہ آپ نہیں بتائیں گے تو لوگوں نے ساری شرمیں سائڈ پہ رکھ دیں. یہ بہت چھوٹے بچوں کا معاملہ ہے. پہلے ہی ہمارے ملک کے لوگ اتنے بھوکے کتوں کی طرح جو ہے وہ ہوئے پھر رہے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس کس کو نوچ کے کھا جائیں. یہ آپ کے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے. ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا. بہت سے شریف لوگ ہیں, اگر خدارا کوئی وین ڈرائیور یا رکشے والے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ الزام لگاؤں, لیکن آپ کے بھی بچے ہیں, باقی ساری قوم کے بھی بچے ہیں, اور بچے سب کے اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں سب کو. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے والا بندہ ہے اس کے انسان ہے یا شیطان ہے. نظر رکھیں اور باریکی سے نظر رکھیں. ساری دنیا کے کام ایک سائڈ پہ, لیکن یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں, اور تھوڑا سے اپنے بچوں کے بارے میں محتاط رہیں. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.